بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آپ کی نظر پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو قرآن مجید میں ایک الگ مقام دیا۔ اگر جناب پورے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی ہے، پورے قرآن میں شریعت ہے، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج زکات کا حکم ہے، لیکن یہ وہ آیت ہے جو نماز کو بچانے والی ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو روزے کی قیامت تک حفاظت کرنے والی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو کام کیے ہیں۔ ایک جو ہے اپنے کلمے کو منوایا ہے، یہاں تک کہ اگر نبیوں کے مقابلے میں بھی نا اپنے کلمے کو اپنی وحدانیت کو منوانے کی بات آئی ہے، اللہ نے اپنی وحدانیت کو وہاں بھی منوایا ہے۔ جناب نبیوں میں افضل ترین انبیاء محمد مصطفیٰ کی ذات ہے۔ محمد مصطفیٰ افضل ترین انبیاء ہے، وہ نبی ہے کہ اگر ابراہیم ان کے نور کو دیکھے تو ان جیسا ہونے کی تمنا نہیں کرتا، ان کے شیعوں میں سے ہونے کی تمنا کرتا ہے، اس کو محمد کہتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے مقابلے میں بھی اپنی توحید کو منوانے کی بات آئی تو اپنی توحید کو منوایا ہے۔ جناب آپ کی سماعتوں کے مطابق آہستہ آہستہ مطلب جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ جناب آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام قدیم میں اللہ کے رسول کو کیا خطاب کیا ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اللہ کیا فرمایا ہے؟ اے میرے رسول جو حکم دیا گیا ہے اس حکم کو پہنچا دو، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا، جناب یہ کوئی مفہومی ترجمہ نہیں ہے کہ اے نہیں قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا۔ فَإِن لَمْ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے حکم نہ پہنچایا تو رسالت بھی تو انجام نہ۔ جناب سب باتیں ہو رہا ہے، محمد رسول کی طرف سے باتیں ہو رہا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ جو فرشتوں کے سامنے کہا تھا نا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، وہ اللہ جانتا تھا جو فرشتے نہیں جانتے تھے۔ اس مقام تک جہاں جہاں اپنی توحید کو منوانا چاہا منوایا ہے۔ ایک قرآن میں یہ تذکیہ ہے اور ایک تذکیہ ہے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کی بقا کا سوال آیا تو آل محمد کا تذکرہ کیا ہے۔ کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اللہ نے جس طریقے سے قرآن کو نازل کیا ہے، اگر قرآن کو قیامت تک اسی طریقے سے رکھنا ہے تو محمد جیسوں کا ہونا ضروری ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے میرے رسول اپنی امت سے کہہ دو کہ یہ جو رسالت میں نے ادا کی ہے نا، اس رسالت کا اجر کیا ہے؟ میرے قرابت داروں کی محبت ہے، میرے قرابت داروں کی محبت ہے۔ لہذا قرآن میں کتنے تذکیے ہیں؟ 2 تذکیے۔ صرف جناب قرآن میں 2 تذکیے نہیں ہے، آیا رسول کی زندگی میں بھی 2 تذکیے۔ رسول نے 30 سال کی زندگی میں کیا کیا ہے کہ غیر مسلموں کو جو ہے مسلمان کیا ہے، غیر مسلموں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوایا ہے، اور جو ہے جو مسلم ہو گئے انہیں در علی پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جناب اسی وجہ سے اللہ کے رسول نے جو ہے تقریباً 10 سال جو ہے تبلیغ کی ہے، کافروں کو مسلمان ہو کرنے کی کوشش کی ہے، مدینے میں مسلمانوں کو در علی پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کا رسول جو ہے نا بار بار علی کا تذکرہ کیا کرتا تھا۔ کبھی جو ہے اپنے کو موسیٰ سے اور علی کو ہارون سے تشبیہ دیتے ہوئے فرماتا تھا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من
नबी बादी, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। कभी जो है उम्मत को अली के करीब लाने के लिए फरमाया करता था, ला युहिब्बुका इल्ला मुमिनुन व ला युहिब्बुका इल्ला काफिरुन। ऐ अली, तुझसे जो मोहब्बत करे वही मोमिन, तुझसे बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक व काफिर। कभी मकाम गदीर में तवज्जो रखिएगा, कभी मकाम गदीर में अली को कुरान के साथ जोड़ते हुए फरमाया, अली माल कुरान वल कुरान माली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, तो भाई कुरान भी हक है, मेरा अली भी हक है। तो कुरान और अली में रिश्ता कुछ यूं है, कुरान जब हम जब किताबी सूरत में उतरता है तो कुरान बन जाता है, जब इंसानी सूरत में उतरता है तो अबू तालिब का लाल अली इब्न अबी तालिब नारे ये वो कसिया है। कुरान जो है ना वजूद कदमी है। किसका वजूद कदमी है? मोहम्मद मुस्तफा के वजूद ज़हनी का वजूद कदमी है। अल्लाह के रसूल पर जो दिल पर कुरान नाज़िल हुआ है ना, आया ज़हन ने जिस तरीके से तफसीर की है, लफ्ज़ों ने ज़हन की तफसीर को जिस तरीके से ढाला, अज़हार लिखते गए, कुरान बनता गया। जनाब कुरान शे का नाम है ना, लिहाजा मोहम्मद मुस्तफा के वजूद कदमी को कुरान कहते हैं। बहुत तवज्जो रखिएगा, मोहम्मद मुस्तफा के वजूद कदमी को कुरान कहते हैं। तो नफ्स रसूल बन के आए उसे अबू तालिब का लाल अली नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद हक है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपकी समा के साथ नहीं तो कल का वादा है, वो कल का वादा पूरा करता हूँ और बात को तमाम कर दूंगा। लिहाजा जनाब अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना इनके मर्तबे को बहुत बुलंद रखा है, बहुत बुलंद रखा है, इतना बुलंद रखा है कि नमाज मोमिन की मेराज है ना। जनाब नमाज कैसी मेराज है? मेराज को मुझे नहीं पता जनाब, आप किस तरीके से माना जानते हैं। मेराज उसे कहते हैं जो मोहम्मद मुस्तफा ने जमीन से बुलंद होके की। जनाब अल्लाह ने अपने रसूल को नमूने अमल बनाया है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, मोहम्मद की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना अमल। मेरे मोहम्मद ने वजूद मादी से काबा हुसैन तक पहुंच के दिखाया कि इस वजूद मादी में इतनी कुव्वतें हैं कि अल्लाह ने इंसान के अंदर इतनी कुव्वतें रखी है कि अगर मोहम्मद का इत्तिबा किया जाए तो इंसान यहाँ से वहां तक पहुंच सकता है। ऐसा है नहीं? लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने जो है ना इनको बुलंद मर्तबा दिया है। मेराज 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 ये है। आया नमाज मोमिन की मेराज है। जरा सोचिए, अगर मेराज का तसव्वुर आ गया ना तो जरा सोचिए नमाज हमको किस तरीके से पढ़नी चाहिए। ये वही नमाज है जो हमको मेराज तक लेके जाती है। मेराज उस हकीकत को कहते हैं जो बंदे के कमाल अकमल तक उसको पहुंचाने की सलाहियत रखती हो। ऐसा है नहीं? लिहाजा अगर जो है कोई अल्लाह ने पैदा इबादत के लिए किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इबादत के लिए पैदा किया। अगर कोई इब्तिदाई खिलकत से इंतहाई खिलकत तक इबादत करे जाए, उसका मकाम होगा या नहीं होगा? अल्लाह ने पैदा इबादत के लिए किया, इसने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, हज अदा किए, ज़कात अदा की, जरा मकाम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, और इसने जो इबादत की है ना, कहाँ की है? सफा और मरवा के दरमियान की है। लिहाजा इसका मकाम होना चाहिए। लेकिन जरा मकाम मुअय्यन करने वाले हम और आप हैं क्या? नहीं सरकार। आया मकामात बयान करने वाला या अल्लाह होता है या उसके रसूल होते हैं? हम बशरी लोग हैं, मादी लोग हैं, हम नहीं बता सकते। या तो अल्लाह बताएगा या रसूल बताएंगे। लिहाजा जनाब अल्लाह रसूल से पूछते हैं ना, ऐसा बंदा जो इब्तिदाई खिलकत से लेकर इंतहाई खिलकत तक तमाम लिहाजा इबादतें करता रहा हो, इसका मकाम कैसा होगा? आपको पता है कायनात का रसूल क्या कहता है? नमाज मेरा, अल्लाह का रसूल कहता है अकब्बहुल्लाहु वला मन खरई मिन नार। अल्लाह इसको बाप के नजरों केवल जहन्नुम में झोंक देगा। जरा तसव्वुर किया जा सकता है? आया इसने
پوری زندگی عبادت کی ہے، صفا و مروہ کے درمیان عبادت کی. اور کائنات کا رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو ناک کے نتنوں کے بعد جہنم میں ڈھوکے گا. وجہ کیا ہے جناب پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ اس نے نمازیں پڑھی، اس نے حج ادا کیے، اس نے روزے ادا کیے، اس نے زکات دی ہے، اس نے توحید کو مانا ہے، اس نے رسالت کو مانا ہے. لیکن کائنات کا رسول کہتا ہوا نظر آتا ہے لم یدرک مودۃ اہل البیت، یہ ہم اہل بیت سے مودت نہیں کرتا. تو مجھے کہنے کا حق ہوا تھا ارے کوئی ان سے مودت و محبت نہ کرے وہ جہنمی ہوتا ہے. تو بھائی کوئی ان کا بغض رکھے، جنت چھوڑے ہوئے جنت سے محروم رہتا. لیکن وہ نماز جو بغض علی کے ساتھ ہو اللہ اس نماز کو قبول نہیں کیا کرتا. بے شک بے شک. لہذا جناب وجہ کیا ہے کہ علی نے اپنے ہر پہلو کو اس طریقے سے ڈھالا کہ جہاں سے دیکھا گیا اہل عبادت نظر آیا ہے. جناب یہ فلسفہ پیش کیا تھا نا. وجہ کیا ہے ذرا سوچئے. اگر آپ کی سماعت کے ساتھ ہے نا ایک مطلب پہنچاؤں گا، مجھے نہیں پتا کہاں تک پہنچ پاؤں گا. اگر یہ مطلب پہنچ گئے نا نیا مطلب ہے. ذرا سوچئے کہ بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت. اس کا معنی کیا ہے؟ آج معنی سنتے جائیے انشاءاللہ تعالی سماعت کے ساتھ نہیں، معنی خود بخود ذہن میں پہنچ جائے گا. لہذا وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے علی کو اس طریقے سے بنایا کہ ہر جہت سے عبادت نظر آیا. جناب آپ کو پتا ہے وجہ کیا ہے کہ ہر شے کی ایک فصل ہوتی ہے. یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، ہر شے کی ایک فصل ہوتی ہے. پتہ ہے فصل کسے کہتے ہیں؟ جو شے کو پہچان دیتی ہے وہ فصل کہلاتی ہے. جناب آسان کر دوں، آیا شے کے جدا گانا کارنامے کو فصل کہتے ہیں. جدا گانا کارنامہ شے کا اس کو پہچان دینے والا ہوتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں جناب؟ بات کو اور آسان کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں منتقل ہو جائے گی. لہذا جناب آپ کی خدمت میں جو ہے آیا علامہ طارق طہری صاحب ہے نا، آیا ان کے علم میں کسی کو شک ہے؟ علم میں کسی کو شک نہیں، لیکن وہ مشہور علم کی وجہ سے ہے، خلافت کی وجہ سے. جناب علم بے نیاز ہے، علم جو ہے بے مثل ہے، لیکن جو مشہور ہوئے جداگانہ کارنامے کی وجہ سے. لہذا انسان کا جداگانہ کارنامہ اس کو پہچان دیتا ہے. لہذا ان کو یاد کیا جائے گا، خطابت کی دنیا میں یاد کیا جائے گا. آیت اللہ خوئی ان کے علم میں کسی کو شک، جناب کسی کو شک نہیں. درس و تدریس میں ہر لہجے مجبور رہتے تھے. مجھے ایمانداری سے بتائیے گا جو تدریس میں اپنی زبان کو 24 گھنٹے چلاتا رہے کیا اس کی زبان میں ڈھول آ سکتا ہے؟ ڈھول نہیں آ سکتا. جس کی زبان میں ڈھول نہ ہو اسے ہی فن خطابت کہتے ہیں. لہذا آیت اللہ خوئی کے اندر فن خطابت کی کمی نہ تھی، لیکن جداگانہ کارنامہ اجتہاد تھا. خطیب اپنی جگہ تھے، لیکن جو جداگانہ کارنامہ تھا، جو فصل تھی، وہ اجتہاد تھا. دو مومن کی مثالیں ہیں نا، دو کافر کی مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ بات آسان ہو جائے. جناب ہٹلر کہاں سے شروع ہوا؟ زمین سے شروع ہوا. کہاں تک پہنچا؟ دنیا کے آسمان تک پہنچا. جو تاریخ جانتے ہیں مجھے ایمانداری سے بتائیے گا، بہت آسان باتیں ہیں. جو زمین سے شروع ہو دنیا کے آسمان تک پہنچے، کیا اس کے اندر کمالات ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بھائی کمالات ہو گئے، لیکن جس کمال سے یاد کیا گیا، جس بدی سے یاد کیا گیا وہ قتل و غارت، چونکہ اس کا جداگانہ کارنامہ قتل و غارت. لہذا قتل و غارت کے عنوان سے تا قیامت تک اس کو لعنت کی جاتی رہے گی. ایک بچوں کے لیے، دوستوں کے لیے مثال پیش کروں، نیوٹن. جناب نیوٹن جو ہے آیا کوئی اس کی ہسٹوری بتا سکتا ہے؟ چلے ہسٹوری چھوڑیے، اس کا کوئی مذہب ہی بتا دے.
نہیں جناب، اس کا مذہب کوئی نہیں بتا سکتا. یہ قیامت تک اپنے جداگانہ کارنامے کی وجہ سے یاد کیا جاتا رہے گا. اگر یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا نا کہ ہر شے اپنے جداگانہ کارنامے کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے، تو آئیے جناب آپ کی خدمت میں ایک اور مقدمہ پیش کرتا ہوں تاکہ نتیجے پہ آ جاؤ. جناب اللہ نے پیدا کیوں کیا؟ اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ خالق ہے یا نہیں؟ خالق کا ماننا مخلوق پر واجب ہے یا نہیں؟ بھائی اس نے پیدا کیا. اس مائک کو کسی نے بنایا ہے نا، لہذا اگر اس مائک کو شعور دے دیا جائے تو اس مائک کا کمال یہ ہوگا کہ اپنے خالق کی معرفت رکھے. لہذا انسان کا کمال یہ ہے کہ اپنے خالق کی معرفت رکھے. لیکن صرف خالق کو ماننا کمال ہے یا خالق کی ماننا بھی کمال ہے؟ خالق کی ماننا بھی کمال ہے. لہذا اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. لہذا خالق کی خالقیت کو ماننا کمال، خالق کی خالقیت کا تقاضا عبادت. معبود تیری خالقیت کو بھی مان لیا، عبادت کے لیے بھی راضی ہے، لیکن تیرے نبیوں کی رسالت کو بھی مانے، 1,24,000 انبیاء کی رسالت کو بھی مانے. تو جناب وجہ یہ ہے کہ خالق کی خالقیت عقل سے سمجھ میں آ جاتی ہے، عبادت کا وجود عقل سے سمجھ میں آ جاتا ہے، عبادت کا طریقہ سمجھ میں نہیں آیا کرتا. جو عبادت کا طریقہ بتانے والا ہے وہ منصب رسالت ہے. لہذا منصب رسالت کو بھی ماننا پڑے گا. بہت توجہ رکھیے گا. دین کیا ہے؟ خالق کی توحید کو ماننا. خالق کی توحید کا تقاضا عبادت ہے، عبادت کو پہنچانے والی رسالت ہے. تو دین کی پہچان عبادت ہے. بھائی دین کی پہچان عبادت. عبادت کرنے والے بہت تھے، کوئی عبادت کو پہچان نہیں بنا سکا، کوئی دین کی پہچان کو اپنی پہچان نہیں بنا سکا. جو دین کی پہچان کو اپنی پہچان بنا سکا، یا میرا علی نظر آیا یا اولاد علی نظر آیا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، درود شریف پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے گا تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو جگہ مل سکے. لہذا خالق کی خالقیت کا تقاضا عبادت تھی. آپ کی خدمت میں جو ہے نا یہ پورا ایک سلسلہ تھا. اگر ایک ساتھ ہوتا تو آپ کا ذہن متصل ہوتا. جو اپنی پہچان عبادت بنا دے کہ اس کو دیکھنا عبادت ہو جائے، اس کا ذکر عبادت ہو جائے، اس کی محبت عبادت ہو جائے. لہذا اگر کوئی تاریخ میں نظر آیا ہے یا میرا علی نظر آیا ہے یا زین العابدین علی کے برابر میں نماز پڑھتا نظر آیا ایسا نہیں. لہذا آل محمد نے جو ہے نا اس طریقے سے عبادت کی ہے کہ ظاہر میں دیکھو تو ضربت چلائی تو سکلین کی عبادت سے افضل ہو گئی، باطن میں دیکھو تو شب ہجرت اگر بستر رسول پہ سوئے تو خدا متعال ان کا نفس خریدتا ہوا نظر آیا. ایسا ہے نہیں جناب. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجر رسالت قرار کیوں دیا ہے؟ آپ کو پتا ہے نا شب ہجرت کیا ہوا ہے؟ مشرکین مکہ نے جو ہے نا پروپیگنڈا کیا ہے کہ رسول کو جو ہے سب مل کر قتل کریں گے. یہاں مشرکین مکہ نے دارالندوا میں پروپیگنڈا کیا ہے. یہاں جبرائیل کائنات کے رسول کے پاس پہنچتے ہیں، یا رسول اللہ وہاں سے سازش ہوئی ہے، اللہ حکم دے رہا ہے. بہت توجہ رکھیے گا. اللہ حکم دے رہا ہے کہ یا رسول اللہ کہ آپ جو ہے علی کو اپنے بستر پہ سلائیے اور مدینے کی طرف ہجرت کر جائیے. کائنات کا رسول علی کو بلاتا ہے. جناب علی نے کس طریقے سے قربانیاں دی ہے؟ کائنات کا رسول بلاتا ہے، کہتا ہے یا علی اس طریقے کا معاجرہ ہے، اللہ چاہتا ہے کہ تم میرے بستر پہ سو جاؤ. پتہ ہے علی اللہ کا رسول جان قربان کرنے کے لیے کہہ رہا ہے. علی کیا کہتے ہیں؟ صرف ایک جملہ کہتے ہیں. جناب کیا کہتے ہیں؟ علی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہ آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی. آپ کے بستر پر سونے سے. کائنات کا رسول کیا کہتا ہے کہ ہاں علی اللہ حکم یہی دیتا ہے. بھائی تاریخ کہتی ہے اللہ علی نے کچھ اور جملہ نہیں کہا، سجدہ شکر انجام دیا. کائنات کے رسول نے جان نچھاور کر کے
مصطفیٰ کا جو ہے علی کے ذریعے امتحان لیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ محمد اپنے بھائی کے گلے سے لگے ہیں، گریہ ازاری کیا ہے، علی محمد کے گلے سے لگے ہیں، گریہ ازاری کیا ہے۔ کائنات کا رسول جو ہے مدینے کی طرف، غار حرا کی طرف چلا ہے، میرا علی جو ہے رسول کے بستر پر سویا ہے۔ تاریخ کہتی ہے آج علی کو جیسی نیند آئی ہے اس سے پہلے نیند نہیں آئی۔ علی جو ہے رسول کے بستر پہ سو رہے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، ایک مطلب بیان کروں گا، زحمت تمام کر دوں گا۔ لہذا علی جو ہے رسول کے بستر پہ سو رہا ہے، کس وجہ سے سو رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی جان بچانے کے لیے، ایسا ہے نہیں جناب؟ علی محمد مصطفیٰ کے بستر پر، محمد مصطفیٰ مدینے کے سفر میں، پتہ ہے آسمانوں میں ہلچل مچی ہوئی ہے، اللہ جو ہے فرشتوں کو جمع کرتا ہے، ایک مرتبہ جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بناتا ہے، میکائیل کو جبرائیل کا بھائی بناتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا جناب کہ سگائے اخوہ جو ہے مدینے میں قائم ہوا ہے، اس سے پہلے سگائے اخوہ میں جو آسمانوں میں قائم ہوا، جبرائیل کو میکائیل کا بھائی بنایا گیا، میکائیل کو جبرائیل کا، اور ایک مرتبہ اللہ امتحان لیتا ہے، اے جبرائیل میں نے تجھے میکائیل کا بھائی بنایا، میکائیل تجھے جبرائیل کا بھائی بنایا، تم میں سے کون ہے جو بھائی کے لیے اپنی جان نچھاور کر دے، اپنی عمر اپنے بھائی کو دے دے؟ جناب جبرائیل معصوم ہے، میکائیل معصوم ہے، زبان حال سے کہتے ہیں معبود بھائی بھائی ماننا اور ہے، جان نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ جبرائیل میکائیل کو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ جو ہے میکائیل جبرائیل کو جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ میرا خدا جو ہے آیا فرشتوں کے درمیان فخر و مباحث کرنا شروع کرتا ہے، تم فرشتے آسمانی مخلوق ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے نچھاور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ زمین پہ دیکھو، میں نے علی کو محمد کا بھائی بنایا، محمد کو علی کا بھائی بنایا، علی محمد کے بستر پر اس طریقے سے سویا کہ آج سے پہلے کبھی نہ سویا۔ علی کے در پر جس کڑی کے ذریعے لانے کی کوشش کی گئی نا، اس کڑی کو فاطمہ کہتے ہیں۔ اس پھول کو جس مہک کے ذریعے امت کو اس در پر لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں جب اہل بیت اطہار کا تعارف کرایا گیا تو کس طریقے سے کرایا گیا؟ آیت مبارکہ آپ کی خدمت میں پڑھی تھی کہ جب نجران کے عیسائی جو ہے اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ اے رسول ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، پھر جھوٹوں پر خدا کی لعنت کرتے ہیں۔ ذرا یہی ترجمہ ہے یا نہیں ہے؟ یہی ترجمہ ہے نا؟ آیا بچپن سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، ترجمے کو تبدیل کر دوں کہ آسان کر دیتا ہوں ترجمے کو۔ اللہ کہہ رہا ہے محمد ان سے کہو تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، میں محمد اپنے بیٹوں کو لاتا ہوں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، میں محمد اپنی عورتوں کو لاتا ہوں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، میں محمد اپنے نفسوں کو لاتا ہوں۔ جناب ترجمہ صحیح ہے نا؟ لہذا اللہ کے رسول نے آیا، اللہ کے رسول مرکزیت قرار پائے یا نہیں پائے؟ لہذا قرآن میں جب اہل بیت اطہار کا تعارف ہوا نا، جو مرکز بنے اس مرکز کو محمد مصطفیٰ کی ذات کہتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے بیٹے، محمد مصطفیٰ کی عورتیں، محمد مصطفیٰ کے نام۔ ایسا ہے نہیں جناب؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ قرآن جو ہے نا مشیت الہی ہے، مشیت الہی کو بندوں تک پہنچنا تھا۔ جب مشیت بندوں تک پہنچتی ہے، جو مرکزیت ہوتی ہے اسے رسالت کہتے ہیں۔ آسان سی بات ہے، رسالت کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، لیکن پتہ ہے کہ رسول کی زندگی میں امت کو در علی
قرآن میں مرکز محمد رہے، رسول کی زندگی میں مرکز تبدیل ہو گیا۔ جناب کہاں تبدیل ہوا؟ آئیے آئیے چادر قصہ میں آئیے۔ آیا اللہ نے قرآن میں تعارف کرایا ہے نا، چادر قصہ میں بھی تعارف کرایا۔ میرا حسن مشتبہ جو ہے اماں کے پاس آ کے کہتا ہے اماں انی اشم عندکی رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جد رسول اللہ۔ اے مادر گرامی آپ کے پاس سے رسول کی خوشبو آ رہی ہے۔ حسن مشتبہ چادر قصہ میں چلے جاتے ہیں، حسین کربلا آتے ہیں چادر قصہ میں، علی مرتضیٰ آتے ہیں چادر قصہ میں، جناب سیدہ آتی ہے چادر قصہ میں۔ جناب یہاں بھی 5 ہے، قرآن کی آیت میں بھی 5 ہے، ایسا ہے نہیں؟ وہاں اللہ نے تعارف کرایا محمد کے بیٹے، محمد کے نام، محمد کی عورتیں۔ یہاں جبرائیل نے کیا پوچھا ہے؟ یا ربی ومن تحت القصہ، اے معبود یہ چادر قصہ میں کون ہے؟ وہاں بھی اللہ نے تعارف کرایا، یہاں بھی اللہ نے تعارف کرایا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، یہ فاطمہ کے باپ ہے، یہ فاطمہ کے شوہر ہے، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ تو بھائی قرآن میں مرکز محمد مصطفیٰ، رسول کی زندگی میں مرکزیت فاطمہ زہرا، تو مجھے کہنے کا حق ہوا نا؟ ارے جب رسالت خدا سے بندوں تک پہنچے تو مرکز محمد ہوتے ہیں، جب امت کو رسالت سے امامت تک لانا ہو جو مرکز بنتی ہے اسے سیدہ کہتے ہیں۔ میرا اپنا حوصلہ ہے جو بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، لیکن محض ایسی بات ہے کہ اس ذکر میں قوت جو ہے نا اوپر سے ہی آتی ہے۔ اس ذکر میں ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کائنات کا رسول جو ہے نا آیا بلند ہو کے معراج کرتا ہے تو ذکر کرنے والے ایسے ہوتے ہیں، اہل عبادت وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے کائنات کے رسول کا دیکھا دیکھتے ہیں، کائنات کے رسول کا سنا سنتے ہیں۔ ایسا ہے لہذا جب میں نے بات کو تمام کر دیا ورنہ باتیں نکلتی جا رہی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا آیا اس گھرانے کو ایسا گھرانہ بنایا کہ اگر اس گھرانے کو جو ہے محمد مصطفیٰ کی جانشینی دے دیا، یقین جان لیجیے امت میں اختلاف نہیں، لیکن امت نے اس گھرانے کو اتنا مجبور کیا کہ یہ پورا گھرانہ کربلا میں محسوس، اس طریقے سے محسوس ہے کیا جو ہے صرف شہ سوار محسوس ہے نہیں جناب، بیویاں تک جو ہے آیا اس گھرانے کی مجبور ہے، بچے جو ہے پانی کے لیے العطش العطش کی صدائیں بلند کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے نا صبح عاشور حسین نے جو ہے حسین کا ایک خاص مؤذن تھا، حسین نے اپنے مؤذن کو روکا ہے کہ نہیں آج میرا علی اکبر اذان دے گا، علی اکبر نے اذان دی ہے۔ حسین چاہتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شبیہ رسول اذان دے تو کوئی مسلمان رسول کی شبیہ دیکھ کے حق کی طرف آنا چاہے تو آ جائے، کوئی رسول کی شبیہ کی آواز سن کے حق کی طرف آنا چاہے تو آ جائے۔ لہذا شہادت کا سلسلہ جاری ہوا ہے، ہر ماں چاہتی ہے کہ آج جو ہے سب سے پہلے میرا بیٹا شہید، یہ کربلا کی ماں ہے، ہر ماں اپنے بیٹے کو وصیت کر رہی ہے۔ زینب کبریٰ شریکۃ الحسین ہے، حسین کے حسین کی امامت میں شریک ہے، لہذا اپنے بیٹوں کو جو ہے وصیت کر رہی ہے کہ جو ہے اس طریقے سے جنگ کرنا کہ جب جنگ پہ جاؤ کسی کو کہنے کی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کسی کو بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو۔ تمہارا جنگ کا انداز اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ جعفر طیار کے پوتے آئے ہیں، حیدر کرار کے نواسے آئے ہیں۔ ذرا کو پتا ہے مسائل کے 1 سے 2 جملے پڑھوں گا، اگر گریہ کر سکے تو گریہ کر لیجیے گا۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے بچوں کو تیار کیا ہے، حسین نے اجازت دی ہے، کس طریقے سے تیار کیا گیا ہے؟ ایک کو جو ہے جعفر طیار کا امامہ پہنایا گیا ہے، ایک کو حیدر کرار کا امامہ پہنایا گیا ہے، پھول
سے بچے ہیں. ایک مرتبہ حسین جو ہے جنگ کے میدان کی طرف بھیجتے ہیں، لیکن جو ہے آیا یہ جو ہے علی کا خون ہے نا، ایک طریقے سے جنگ کرتے ہیں. لیکن ایک وہ وقت آتا ہے کہ 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ زی سے زمین پہ آتے ہیں، ماموں کو ندا دیتے ہیں، ماموں ہماری مدد کیجئے، میرا حسین پہنچتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کو پتا ہے، اور وہ محمد کے لاشوں کو جو ہے نا خیموں میں لایا جاتا ہے. بیویاں گریہ کرتی ہے. آیا زینب کبریٰ نے کربلا میں اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے. جہاں علی اکبر کو ٹھوکر لگی، زینب کبریٰ نے گریہ کیا ہے. جہاں سکینہ کو ٹھوکر لگی، زینب کبریٰ نے گریہ کیا، لیکن اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا ہے. نہ کربلا میں گریہ کیا، نہ کوفہ میں گریہ کیا.